عراقی سنیوں کے مستقبل کو درپیش خدشات۔ عراقی سنی عرب طویل عراقی جنگ میں بڑے بڑے حوادث و مصائب کا سامنا کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ان پر اور ان کی زمینوں پر داعش کی حکومت تھی، مگر ان کی حالت دگرگو ہی رہی اور اب ان کے علاقے کردوں اور شیعوں کے قبضے میں ہیں، جنہوں نے انہیں گھروں سے دھکیل کر کیمپوں میں پہنچا دیا ہے اور انہیں اپنے گھروں میں دوبارہ رہائش پذیر ہونے کی اجازت نہیں۔ عراقی سنی عرب گمشدگی کی ایک عجیب کیفیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور بننے والے منظرنامے میں ان کی عراق میں کیا حیثیت ہوگی، اور وہ شدید پریشان ہیں کہ شیعہ ملیشیائیں اور کرد سنی علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے آبادیاتی تبدیلی کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ عراق کی مشرقی سرحد کے ساتھ واقع بے شمار دیہاتوں اور قصبوں کی سنی آبادی کو اپنے گھروں میں واپسی سے روک دیا گیا ہے۔ یہ علاقے کردوں نے داعش سے لڑ کر قبضے میں کیے ہیں۔ کردش افسران اس کی وجہ حفاظتی وجوہات قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان علاقوں سے پچھلے سال سے داعش پسپا ہو چکی ہے۔ دوسری طرف کرد بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ مقبوضہ علاقے ان کے زیر حکمرانی ریاست میں ضم کیے جائیں گے۔ یہ حالات سنی عربوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان مرتب کرتے ہیں۔ ان کے شہر اور قصبے جو شمالی عراق سے لے کر ملک کے مرکز اور مغربی صوبہ انبار تک پھیلے ہوئے ہیں، داعش سے جنگ کے دوران پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں اور اپنے گھروں سے وہ بے دخل کیے جا چکے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ انہوں نے علاقہ بدری کا بڑے پیمانے پر سامنا کیا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن کے مطابق اس وقت 3.2 ملین عراقی بے گھر ہیں، جن میں بڑی تعداد سنی عربوں کی ہے، جو کہ عراق کی 37 ملین آبادی کا 15 سے 20% حصہ بنتے ہیں، جبکہ ہزاروں سنی عرب داعش سے روابط کے الزامات میں زیر حراست ہیں۔ 4 لاکھ سے زیادہ افراد موصل کی لڑائی کے 1 سال کے دوران گھروں سے دربدر ہوئے اور اب وہ شمال میں قائم 19 کیمپوں میں پناہ گزین ہیں، جبکہ صوبہ انبار کے واپس لوٹنے والے افراد کسی حکومتی امداد کے بغیر اپنے تباہ حال گھروں کی تعمیر کریں گے۔ سنی عرب اپنی بقا کے لیے سن 2003 میں امریکی حملے کے وقت سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس امریکی یورش نے صدام حسین کو معزول کر کے عراق میں شیعوں کی طاقت کے حصول کی راہ ہموار کی، اور اب عراقی سنی اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ ان برسوں میں بے شمار سنی تاجر اور ہنرمند عراق چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور سنی سیاستدان سیاست کے میدان میں غیر اہم اور ناکام رہے ہیں۔ کچھ سنی کردوں کی طرح ایک سنی ریاست کی بات بھی کرتے ہیں، مگر وہ واقف ہیں کہ ان کے علاقے کم وسائل یافتہ اور تباہ حال ہیں۔ بہت سے سنی صدام حسین کے وقت کو یاد کرتے اور پچھتاتے ہیں کہ جمہوریت کی خواہش نے انہیں کس ذلت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عدم تحفظ اور غیر یقینی کی حالت میں کچھ سنی قبائلی سردار کردش خطے میں اپنے علاقوں کی شمولیت کی عوامی مہم چلا رہے ہیں، مگر شکوک و شبہات دونوں طرف سے موجود ہیں۔ بغداد حکومت معمول کی کارروائی کے تحت بیان دے دیتی ہے کہ وہ سنی عربوں کی گھروں کی واپسی کے لیے کوشاں ہیں، مگر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے معاملے میں انتہائی سست ہے۔ دیالہ صوبے کے 80% سنیوں کو گھروں کو واپس لوٹنے سے روکا جا رہا ہے اور انہیں خاص مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ دیالہ کی سرحدیں ایران اور خود مختار عراقی کرد خطے سے ملتی ہیں۔ اسی طرح صوبہ صلاح الدین اور جرف الصخر کے سنی عرب بھی اسی مشکل سے دوچار ہیں۔ شمالی عراق میں شیعہ ملیشیائیں بغداد اور ایرانی سرحد کے درمیان واقع اسٹریٹجک سنی علاقوں اور وہ علاقے جنہیں شیعہ اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں میں سنیوں کو واپس آنے سے روک رہے ہیں۔ سنی عرب اس وقت عراق میں سب سے کمزور حیثیت کے مالک ہیں، مگر عراق کی ترقی ان کے مستعد کردار کے بنا ممکن نہیں۔ سنی عرب اپنے گھر ہونے کے باوجود بے گھر کر دیے گئے ہیں اور اپنی حالت زار کی گہرائی اور حزن کو محسوس کر رہے ہیں، اور یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ یہ سنی ان حالات سے تنگ آ کر اپنی داد رسی کے لیے نئے جنگجو گروہوں کی بنیاد نہ رکھ لیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔